شروع کریں شروع کر لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. ہم لوگ آج اکٹھے ہوئے لاہور کے اندر جو اوور آل کووڈ کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کی آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ اب ٹو سے دا لیسٹ کرٹیکل ہوئی بھی ہے. ہمارے پاس روزانہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس وقت سٹریس میں ہے اور یہ ہمارے اوپر اس وقت بہت لازم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز ہیں ان کے اوپر ہم عمل درآمد کریں. نہ صرف لوگوں سے اپیل کریں بلکہ ہمارے پارٹ کے اوپر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پارٹ کے اوپر ضلع انتظامیہ کے پارٹ کے اوپر جو رول ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ادا کیا جائے گا جس میں تمام نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز جو ہے ان پہ ہم 100% عمل درآمد کیا جائے گا. ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ لاہور میں اور لاہور ڈویژن کے اندر بھی اور لاہور ضلع کے اندر بھی تمام اضلاع میں ماسک گھر سے نکلتے وقت ماسک پہننا سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. جو شخص ماسک کے بغیر گھر سے باہر نکلے گا خواہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہو اس کو چیک کیا جائے گا, اس کو روکا جائے گا اور قانون اپنی حرکت میں آئے گا. لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سختی کی ہے, لاہور کی انتظامیہ اس کے حوالے سے دوبارہ بھی سختی کرے گی اور لوگوں کو ماسک پہن کے گھر سے نکلنا ہوگا. آپ لوگوں کے تمام کے علم میں ہے کہ شام کو 6 بجے کے بعد تمام مارکیٹس جو ہیں ان کو بند کرنے کا حکم ہے. اس کے حوالے سے 100% امپلیمنٹیشن کی جائے گی. تمام مارکیٹس کے اندر 4 بجے تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ فلیگ مارچ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو یاد دہانی رہے کہ 6 بجے مارکیٹ نے بند ہو جانا ہے. اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی کہ آدھی مارکیٹ جو ہے وہ 6 بجے بند ہونی شروع ہو یا 6 بجے کے بعد بند ہو. تمام مارکیٹس کو 6 بجے بند کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جو 6 بجے کے بعد بند ہونی ہیں ان سب کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 100% کی جائے گی. میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رسپانسبل شہری کا ثبوت دیں. ہمیں آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ لوگ اگر کوآپریٹ کریں گے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام آسان ہو جائے گا, ضلع انتظامیہ کا کام آسان ہو جائے گا. سب لوگوں نے ریئلائز کرنا ہے کہ ان کا ایک پرٹیکولر رول ہے اس وقت کووڈ کی سچویشن کو نارمل کرنے میں. اگر سب لوگ اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہماری ایس او پیز کیا کہتی ہیں, ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو یقین جانیے اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارا ہیلتھ سسٹم انڈر سٹریس ہے. اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے تو کل ہو سکتا ہے ہمیں پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے. تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت دیں. حکومت نے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا ہے کہ 50% آکوپنسی ہوگی تمام دفاتر کے اندر. جو اس پہ عمل نہیں کرے گا اس بزنس پریمیسز کو ضلع انتظامیہ اور پولیس کے لوگ چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کا اطلاق تمام سرکاری اور تمام پرائیویٹ بزنسز پہ, البتہ اس کا اطلاق ڈیلی ویجر پر نہیں آتا. سو پلیز میک شیور آپ لوگوں کو چیک کیا جائے گا. تمام جو بزنس پریمیسز ہیں ان کو چیک کیا جائے گا 50% کے اطلاق کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی 50% کے فارمولے پہ چلے گی. ویکینڈ کے اوپر انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ جو ہے اس پہ پابندی ہوگی. میری تمام میڈیا کے لوگوں سے گزارش ہے, آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا, اس وقت بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. پلیز نہ صرف اویئرنیس پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے بلکہ جہاں آپ کو وائلیشن ہے اس کی بھی رپورٹ کیجیے تاکہ فوری طور پر اس پہ اس کا تدارک کیا جا سکے اور وہاں پر ضلع انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ اپنا ایکشن لے سکیں. تمام ضلع انتظامیہ کے لوگ پولیس کے ساتھ مل کے جوائنٹ ٹیمز بنا کے یہ ایکشن کریں گے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ہم نے اپنا کوآرڈینیشن کا میکنزم بنا لیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی ہماری NPS فورس کے لیے ہماری مدد کرے گی. آپ لوگوں کا اگر کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا تو پولیس نے رشوت خوری کا گناہ ثابت اور کوئی رپورٹ اس طرح کی دی گئی ہے لاہور انتظامیہ کی جانب سے, کوئی اس بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں جس طرح کی افواہ پھیلی گئی ہے؟ صاحب کو کوئی سوال ہے. دیکھیں جی, ہمارے علم میں یہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک بہت اچھی انتظامیہ اس وقت کام کر رہی ہے. اس طرح کا کوئی ایکشن اگر آپ کے سامنے آتا ہے آپ رپورٹ کریں
CCPO صاحب موجود ہیں, ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم کسی بھی طرح سے لوگوں کو ایکسٹارشن نہیں کرنے دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم NPIs کی انفورسمنٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرائی جائے گی. اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جن چیزوں کی بات کی, یہ بات پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہے. 50% آکوپیسری کے ساتھ کام کرنا, سٹی بس کا بھی کام کرنا, ماسک کا استعمال. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانب سے اس طرح عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. آپ وہ کیا اقدامات آج سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کریں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پاک فوج کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ساتھ انتظامیہ بھی ہے, پولیس بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پھر آج آپ لوگ آ کے وہ کیا چیز اب کل سے یا آج سے ابھی شروع ہونے جا رہی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں. جی سیکنڈ سوال ہے کہ کیا پچھلے سال جیسے مین چوراہوں پر بیرل لگا کر لوگوں سے پوچھا جا رہا تھا کدھر جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا اسی طرح کا سسٹم اس آج سے بھی ہوگا؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے 2 باتوں کی وضاحت کر دوں. دیکھیں, آج جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم ہر آلٹرنیٹ ڈے کے اوپر بریفنگ بھی دیا کریں گے کہ ہم نے کیا ایکشنز کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں صورتحال کس طرف جاری ہے, تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آگاہ بھی کر سکیں اور ہماری مدد بھی کر سکیں. ایک بات میں واضح طور پر بتا دوں, جہاں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے وہاں پر ہماری چیک پوسٹیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا. اور اس کی جو موومنٹ ہے اور وہاں سے جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے وہ نیئرلی امپاسبل ہوا کرے گی انلیس کہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم ایمرجنسی ہمیں شو نہیں کرے گا. تو جو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں ان کے اوپر جو چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر سختی ہوگی, اور وہ سختی آپ کو عملاً جو ہے وہ نظر بھی آئے گی. ماضی میں غالباً وہاں پر اتنی سختی نہیں رہی. تو جو آپ نے پوچھا کہ اب آپ نیا کیا کرنے والے ہیں, ہمارے جو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز کے ایریاز ہیں وہاں پر ہم سختی کریں گے. وہاں سے موومنٹ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی, اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سختی نظر آئے گی. یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی لاہور کی مارکیٹس ہیں, خاص طور پر ہارڈ روڈ ہو گیا یا ہول سیل مارکیٹس ہیں, وہاں پہ کیونکہ ٹائم ان کا کم کیا ہے, دن بھی کم کیے کہ ہفتے اتوار بند رہیں گی, تو اب جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے رش زیادہ وہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ 6 بجے سے پہلے ہم وہاں پہ جا کے شاپنگ کر کے واپس آ جائیں. تو اس چیلنج کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ رش کم نہیں ہو رہا, رش بلکہ زیادہ ہو رہا ہے مارکیٹوں میں؟ دیکھیں جی, یہ رش تو ہمیں کم کرنا پڑے گا. یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ 4 بجے کے بعد فلیگ مارچ شروع ہو جائیں گے, صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ آپ نے یہاں رش نہیں کرنا اور ٹائملی بند کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر مارکیٹ ایسوسیشنز اور دکاندار خود چاہے تو کبھی بھی رش نہیں ہوتا وہاں پر. اس لیے یہ رش مینجمنٹ کے لیے ہمیں مارکیٹ ایسوسیشنز کی مدد درکار ہے. انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ مدد کی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے ساتھ مدد کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر لامحالہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا کام کرنا پڑے گا. اس میں دوسری بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 50% آکیوپنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو 50% لوگ جو بزنسز میں, جو آفیسز میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے. جب وہ کم ہوں گے تو ٹرانسپورٹ میں بھی 50% لوگ کم ہو جائیں گے جو لوکل ٹرانسپورٹ میں کرتے ہیں. تو جب ہم 50% آکیوپنسی کا جو رول اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کا رش کم ہو جائے گا مارکیٹس کے اندر بھی. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ 6 بجے سے پہلے رش زیادہ ہوگا, 50% کریں گے تو آپ کا رش اتنا نہیں ہوگا, اس کا 50% رش بھی کم ہوگا. تو باقی جو آپ نے بات کی ہے کاگنیزنس کی, تو اس دفعہ ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں, اس کو کرمنل افینس ڈکلیئر کر رہے ہیں. ماسک نہیں پہنیں گے جیل جائیں گے. آپ جو ہمارے لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں اس میں سے آپ نکلیں گے اور جنرل پبلک میں آپ جا کے انٹرمنگل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جیل جائیں گے وہاں سے. تو بیسیکلی جو ہے نا ہم کاگنیزنس لے رہے ہیں, ول رجسٹر FIRs, ول اریسٹ دیم اور ول سینڈ دیم ٹو جیلز. تو یہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے جس سے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اسٹیک ہے, ان کی ایگزسٹنس اسٹیک پہ ہے. تو پوری سوسائٹی کو بچانے کے لیے we will have to take some drastic measures, اور ہمیں تھوڑا سا اس میں سختی کرنی پڑے گی, کیونکہ کچھ لوگ وہ بالکل اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے. یہ کوئی وبا بھی ہے, یہاں پہ کووڈ بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی کووڈ ہے ہی نہیں کوئی بھی. اب اس بندے کو میرے خیال سے جیل کا چکر لگوائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ کووڈ ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کی ہم امپلیمنٹیشن کریں گے, اور جو مین چیز جس کے اوپر ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں یہ کہ اس کی ہم کرمنل کاگنیزنس لینی ہے اس کو, کہ اٹس اے کرمنل افینس. اور کاگنیزنس لیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ کو کیس رجسٹر کریں گے پھر اس کو جو فردر اس کے لیگل کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. فرنٹ لائن پہ ہے اس وقت, تو ان کی ویکسین کے حوالے سے ملازمین تک جو ہے وہ پروسیجر وغیرہ کوئی آپ نے بھی تشکیل؟ جی بالکل, ویکسینیشن کے حوالے سے میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں, ویکسینیشن پہ مزید امپرومنٹس بھی ہیں. پہلے ہم اس مین ٹاپک پہ NPIs والے پہ پوری بات کریں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ لوہریے آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی لگے ہیں, میڈیا کرنا پارٹی کر رہے ہیں,
शहरी क्यों इस पर संजीदा नहीं है, और दूसरा कोई ऐसी कंक्रीट बात बता दें कि जब आज हमारी ये खबर चले तो पता लगे लोरियों को कि इतनी सख्ती हो रही है, आम तौर पर ये है कि फौज आने से कर्फ्यू लग रहा है, इसमें किस तरह जस्टिफिकेशन देते हैं? देखिए जी, मैं कर्फ्यू तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा, आप लोगों के इल्म में है कि कर्फ्यू नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर यकीन दहानी कराऊंगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तादाद आज आपने हमसे पहले से ज़्यादा देखी है। अनयूजुअल आपको नज़र आ रहा है कि पहले से ज़्यादा हुकूमती मशीनरी मुतहरिक है, और ये अगर और किसी चीज़ की निशानदही नहीं करती तो कम से कम एक बात की निशानदही ज़रूर करती है। आपको CCPO साहब ने इशारा भी दिया है कि हम अब सख्ती करने लगे, तो सख्ती करने क्योंकि हमें नज़र ये आ रहा है कि प्यार मोहब्बत से बात करके शायद वो तासुर, वो मैसेज हम नहीं पहुंचाने में कामयाब हुए, जो शायद अभी हमें यकीनन बल्कि सख्ती करने में हमें नज़र आ रहा है कि शायद उसका नतीजा मिलेगा। और ये सख्ती इंशाअल्लाह ताला आपको होती हुई इसलिए नज़र आएगी क्योंकि आपको CCPO साहब ने बड़ा एक कैटेगोरिक मैसेज बात बताई है कि इन ज़िंदगियाँ बचाना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है, और उसके लिए हमें अगर सख्ती करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इसको सीरियस नहीं ले रहे या इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे सख्ती ली जाएगी। ये कहिएगा कि चूँकि आपने तमाम शादी हाल बंद कर दिए, आउटडोर इनडोर सब की एक्टिविटीज़ बंद कर दी, लेकिन पिछली दफ़ा जब कोरोना हुआ तो आपने रमज़ान बाज़ार भी बंद कर दिए। तो रमज़ान बाज़ार एक बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ पे लोगों को लाइन भी लगी हुई है, तो उस हवाले से क्या इक़दाम और अंदर मुस्तक़बिल में जो सूरत चल रही है इसकी आपने शामिल की, क्या मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से भी लाहौर? देखिए, ये वही बातें हैं ना, जहाँ पर हम मुकम्मल लॉकडाउन की बात करते हैं, ये बड़ा आसान है हुकूमत के लिए कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा के तमाम सारी चीज़ें बंद करके सूरत हाल को कंट्रोल कर लें, लेकिन आपने बहुत सारा ख्याल कंसिड्रेशन लोगों की इकॉनमी की और गुर्बत की भी रखनी होती है। ये रमज़ान बाज़ार में रश जो है वो सबसे बड़ी इस बात की निशानी है, लोगों को वहाँ रिलीफ मिल रहा है। रमज़ान बाज़ार की तमाम सख्ती से कहा गया है कि वहाँ पर इंश्योर करें कि कोविड की SOPs जो है उस पर उसी तरह दरामद हो जिस तरह से की किसी मार्केट पर हो, तो सख्ती हो उधर भी जहाँ किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने आखिर में बात की, अगर मामलात इस तरह से कंट्रोल नहीं हुए तो जाहिर बात है ज़्यादा ब्रॉडर लॉकडाउन या बड़े लॉकडाउन की तरफ बात जा सकती है। अच्छा कैप्टन सर, जब ये फैसला हुआ कि पाक आर्मी जो है वो डिप्लाई होगी, तो क्या कुछ सोशल मीडिया पर र्यूमर्स भी फैली हुई, थोड़ा सा ये बता दें कि ये हमारी जो सिविल इंतजामिया है या पुलिस है उनकी इनकम्पिटेंसी है या लोगों में एतमाद का फुकदार है सिविल ब्यूरोक्रेसी पर या पुलिस पर कि इनकी बात नहीं मानी जाती, क्या वजह होती है पाक आर्मी आना पड़ता है, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं फिर हमारे इन्हीं अदारों के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह बाइट ने बात की कि शायद कर्फ्यू लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिविल इंतजामिया पर लोगों का क्यों एतबार नहीं है और उसको बहाल करने के लिए क्या? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि आपने जो पॉइंट उठाया है वो बड़ा सिंपल है, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये मनफी प्रोपेगेंडा नहीं है। कर्फ्यू लगना मनफी प्रोपेगेंडा नहीं है। कर्फ्यू स्पेशल सर्कमस्टांसिस में लगाया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगता है, अगर ज़रूरत पड़े तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बुला के कर्फ्यू लगाया जाता है। स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हमारे अस्पताल भर गए, लोगों को वहाँ पर दाखिले के लिए बेड ना मिले तो अल्लाह ना करे कर्फ्यू भी लग सकता है। तो ये बात, ये तासुर गलत है कि कोई इदारा फेल हुआ है या कोई इदारा कामयाब हुआ है। तमाम इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के हमारा मकसद ये है कि हम ये जो NPIs हुकूमत ने निकाले हैं इनके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराएं। हुकूमत के तमाम वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल होंगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसमें आज हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट वेव आई, जो सेकंड वेव आई और अब जो थर्ड वेव चल रही है, तो हमारी तकरीबन 2 गुना हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने इम्प्रूव किया है। तमाम जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं, पर्टिकुलरली लाहौर के हॉस्पिटल्स जो हैं, उनके अंदर बेड की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो ये कैपेसिटी बढ़ा के इस बीमारी को फाइट करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्टीमेटली इसकी प्रिवेंशन जो है वही होनी है, और प्रिवेंशन तभी मुमकिन है जब हम लोगों के अंदर जो इन्फेक्शन फैलने की स्पीड है उसको कंट्रोल करें। आप अस्पताल में जितने मर्जी बेड बढ़ा दें, किसी न किसी स्टेज के ऊपर वो सीलिंग अचीव हो जाएगी अगर आप इस बीमारी को प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो है वो फोकस इस बात पर है कि हम इस बीमारी को कंटेन करें, इसको कंट्रोल करें, इसको फैलने से रोकें, इसको प्रिवेंट करें। जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ हेल्थ सिस्टम जो है वो इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूव किया जाएगा और उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी।